السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے لے کر 134 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اور کون، ومن اور کون یرغب بے رغبتی کرے گا، ومن اور کون یرغب بے رغبتی کرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ ومن اور کون یرغب بے رغبتی کرے گا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہے رغیبہ یرغب، مادہ اس کا کیا ہے؟ رغیبہ یرغب۔ اس کے بعد اگر یہ فی آتا، یعنی عن کی جگہ پر فی آتا، تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا؟ کسی چیز میں رغبت رکھنا، کسی چیز میں رغبت رکھنا، شوق رکھنا۔ اور اگر عن آتا، جیسے یہاں پر آیا ہے رغیبہ یرغب کے بعد عن آیا ہے، تو یہاں پر کیا معنی ترجمہ کریں گے؟ بے رغبتی، یعنی لفظ یہی ہوگا، لیکن اگر فی آ جائے گا تو شوق رکھنا، اس میں رغبت رکھنا، اور اگر عن ہوگا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ بے رغبتی رکھنا۔ ومن اور کون یرغب بے رغبتی کرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ مگر من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے من سفیہ جس نے بے وقوف بنا لیا، مگر من سفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ اپنے آپ کو۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے بے رغبتی صرف وہی انسان اختیار کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو، جس نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہو؟ بے وقوف بنا لیا ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے۔ اصل میں کیا ہے بات، یہاں پر سمجھ لیں، یہودی وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین کہتے تھے ہمارے ہیں۔ یہ تینوں کا کیا کہتے تھے؟ ہم ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک اور بدعت کے واضح طور پر سخت مخالف تھے، وہ تو شرک کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تین خدا مانتے ہیں، پھر صلیب کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور مشرکین عرب، انہوں نے بھی بت پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے صرف وہی بندہ بے رغبتی کر سکتا ہے، من سفیہ نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، اصطفیناہ ہم نے چن لیا اس کو، اصطفینا ہم نے چن لیا اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا دنیا میں، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہے، لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے نیک لوگوں کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، جو ان کا منہج تھا اس منہج کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ وہ تو نیک لوگوں میں سے تھے، شرک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب
قال کہا لہو اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، اسلم فرما بردار ہو جا یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دے، اسلم مطیع ہو جا فرما بردار ہو جا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے، لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، کتنی اطاعت گزار تھے۔ اللہ نے کہا اسلم، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے مطیع اور فرما بردار ہوں، اللہ جو تو مجھے حکم دینا چاہے دے، میں وہ کام کروں گا۔ ووصا اور وصیت کی، تاکید کی، ووصا اور وصیت کی، بہا اس کی، کس کی؟ مطیع اور فرما بردار رہنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، دین کو، دین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دین اسلام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو اسی دین کے اختیار کرنے کا اللہ نے کیا حکم دیا؟ اسلم، قال اسلمت، مسلم یعنی اسلام، فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا۔ تو اسلام کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے الدین، دین اسلام، فلا تموتن پس ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اب موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ رب العالمین کے لیے مطیع اور فرما بردار رہے، اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کر لے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد سے متعلق آخر وقت مسلمان ہونے کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ خاتمے پر ہے، کہ انسان کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ مقصود کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا مطیع رہے، اللہ کا فرما بردار رہے، اگر کہیں غفلت ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ ام یا کنتم تھے تم، شہداء حاضر موجود، اس جب حاضر ہوئی جب پیش آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت موجود تھے وہاں پر، اس جب قال اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو تو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی، الہ کا تیرے معبود کی۔ یعقوب علیہ السلام کا معبود کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم جو ابراہیم ہے اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے، الہا واحدہ ایک ہی معبود، یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تل کا یہ امتن ایک امت ہے، قد خلت تحقیق گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما وہ جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ یہاں پر آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ یاد رکھو تمہارا انبیاء یا صلحاء کے ساتھ تعلق ہونا، ان کی طرف تمہاری نسبت ہونا، یہ تمہارے کام نہیں آنے والی، کام انسان کی کیا آئے گا؟
اس کا اپنا عمل آئے گا۔ جو انسان نے عمل کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا، اسی کے مطابق فیصلے ہونے ہیں۔ اس لیے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو، دعوے دار ہو کہ واقعی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر تم شرک کو چھوڑ دو۔ جو ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمہ، اکیلے تھے، یکسو تھے، ایک اللہ کے ہونے والے تھے، وہ کام تم کر لو تو پھر تو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، وگرنہ نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔